اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ہدایت کے سرچشمے سے حضرت فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق پڑھا تھا۔ عزیز طلباء، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سب سے پہلے ہم ان کا تعارف کرتے ہیں، تعارف کی طرف آتے ہیں۔ علامہ ابن خلدون کا پورا نام ابو زید عبد الرحمن ہے، اور انہوں نے ابن خلدون کے نام سے شہرت پائی۔ علامہ ابن خلدون کی پیدائش، آپ کی پیدائش 1 رمضان 732 ہجری کی ہے۔ 732 ہجری کو تیونس کے مقام پر پیدا ہوئے۔ اسی طرح علامہ ابن خلدون معروف سیاستدان، مورخ اور حافظ قرآن اور ایک عالم دین تھے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے تعلیم۔ تعلیم میں آپ نے قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد، حافظ قرآن ہونے کے بعد، حدیث، فقہ، علم الکلام، علم النحو، ریاضی، فلسفہ اور منطق کی تعلیم حاصل کی۔ ان تمام علوم کے اوپر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ یہ علوم حاصل کرنے کے بعد ملازمت، چوتھا پوائنٹ ہے ملازمت۔ آپ کو والی تیونس کے دربار میں ایک کاتب کی حیثیت سے ملازمت مل گئی۔ جب ایک کاتب کی حیثیت سے آپ کو ملازمت ملی، یہ کام اتنا سادہ اور کم درجے کا تھا کہ ابن خلدون کی اعلیٰ طبیعت اس پر قناعت نہ کر سکی، اور بعد میں اسے چھوڑ کر آپ اندلس کی ریاست غرناطہ میں اقامت پذیر ہوئے۔ کچھ عرصہ آپ غرناطہ میں رہ کر جب یہاں کے حالات موافق آپ کو نظر نہ آئے تو آپ یہاں سے مراکش چلے گئے، اور آخر کار سیاست سے کنارہ کش ہو کر تعلیم و تدریس کو اپنا مشغلہ بنایا۔ سیاست سے کنارہ کشی اور تعلیم و تدریس کا مشغلہ۔ ابن خلدون نے جب علمی مشاغل کا آغاز کیا اور دینی حلقوں میں آپ کی قابلیت اور وسیع تجربے کی شہرت ہوئی، تو تیونس کے سب سے بڑے مفتی فقیہ محمد بن عرفہ کی مخالفت نے آپ کو
مراکز سے بھی ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اسی مخالفت کی وجہ سے ابن خلدون کو تیونس چھوڑنا پڑا اور آپ نے سلطان سے، بادشاہ سے حج کی اجازت لی اور مشرق کا رخ کیا۔ عزیز طلباء، علامہ ابن خلدون نے دینی حلقوں میں قابلیت اور وسیع تجربے کی شہرت پائی، تو آپ کی مخالفت کس سے ہوئی؟ آپ کی مخالفت فقیہ محمد بن عرفہ سے۔ جب ان سے آپ کی مخالفت ہوئی تو آپ نے یہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے جامعہ ازہر میں تعلیم و تدریس۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے مصر میں پہنچے، جہاں ان کی شہرت چونکہ ان سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اس لیے جامعہ ازہر کے طلباء ان کے پاس آنے لگے اور انہوں نے اصرار کیا کہ انہیں اپنے علوم سے مستفید فرمائیں۔ آپ نے اس خدمت کو قبول کیا اور ایک عرصہ تک فقہ مالکی پڑھائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرز کے مطابق فقہ، امام مالک رحمہ اللہ کی فقہ پڑھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رشوت، بدعنوانی کے خلاف سخت احکامات صادر کیے اور حق و انصاف کی خاطر ہر طرح کی سفارش کو ٹھکرا دینے کا اعلان کیا۔ عزیز طلباء، جامعہ ازہر میں علامہ ابن خلدون نے جب تعلیم و تدریس کا مشغلہ شروع کیا تو آپ نے وہاں کے طلباء کو کون سی فقہ پڑھائی؟ فقہ مالکی، امام مالک رحمہ اللہ کے طرز پہ فقہ پڑھائی۔ اسی طرح آپ نے وہاں جو احکامات صادر کیے وہ کیا تھے؟ رشوت اور بدعنوانی کے خلاف احکامات صادر کیے اور حق و انصاف کی خاطر ہر طرح کی سفارش کو آپ ٹھکرا دینے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد علامہ ابن خلدون کے اخلاق و عادات۔ اخلاق و عادات میں ابن خلدون عظیم شخصیت کے مالک تھے، جفاکش انسان تھے، مشکل حالات میں، مصائب و مشکلات میں گھبرانے والے نہیں تھے بلکہ ثابت قدم رہے۔ اسی طرح آپ ایک ماہر سیاستدان، مدبر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کلام جو تھا وہ پر تاثیر تھا، نامور اور ایک ممتاز فرد تھے۔ مشورہ میں ان کی رائے اور ان کا کلام پر تاثیر اور دل نشین ہوتا تھا۔ اس کے بعد علم و فکر کا مقام۔ علامہ ابن خلدون کو فقہ، حدیث، عربی ادب اور دینی معارف سمیت تمام علوم میں مہارت حاصل تھی۔ ابن خلدون نے تاریخی فکر کو ایک نئے مرحلے تک پہنچایا اور واقعات نقل کرنے کی صورت میں تاریخ لکھنے کی روش کو تجزیاتی اور علمی روش میں تبدیل کر دیا۔ روش من طریقہ۔
ان کی علمی خدمات کا صحیح تجزیہ، ان کی 3 علیحدہ حیثیتیں ہیں۔ نمبر 1 مورخ کی حیثیت، اسی طرح نمبر 2 فلسفہ تاریخ کے بانی، اور نمبر 3 عمرانیات میں امام و پیشرو کے اعتبار سے۔ علم و فکر کے اندر آپ کا مقام تاریخ کی حیثیت سے، فلسفہ تاریخ کے بانی کے لحاظ سے، اور عمرانیات میں امام و پیشرو کے اعتبار سے۔ اس کے بعد ہے آپ کی وفات۔ علامہ ابن خلدون کا انتقال 26 رمضان المبارک 808 ہجری کو ہوا۔ عزیز طلباء، یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کا موضوع علامہ ابن خلدون۔ تو اب آتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ ہوم ورک میں سوالات ہیں۔ ابن خلدون کے حالات زندگی پر نوٹ لکھیں۔ اسی طرح ابن خلدون کا علمی مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ علمی مقام آپ کا کیا تھا؟ ابن خلدون کی شہرت کا سبب کیا چیز تھی؟ اور اسی طرح ابن خلدون کہاں پیدا ہوئے؟ اور آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ کہاں پہ جاری رکھا؟ اور اسی کے ساتھ جامعہ ازہر میں آپ نے کس چیز کے خلاف سخت کارروائی کی؟ رشوت اور بدعنوانی کے خلاف سخت کارروائی کی، حق و انصاف کی خاطر ہر طرح کی سفارش کو ٹھکرا دینے کا اعلان کیا۔ اور آپ کی وفات کب ہوئی؟ آپ کی وفات 26 رمضان 808 ہجری کو ہوئی۔ یہ آپ نے تمام سوالات سب سے پہلے اچھے سے آپ نے ذہن نشین کرنے کے بعد آپ نے ان تمام سوالات کو خوبصورت کر کے اپنی نیٹ کاپی کے اوپر آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد پکچر بنا کے آپ نے مجھے سینڈ کرنی ہے۔ والسلام، جزاک اللہ احسن الجزا۔